گار سے بخشش اور گناہوں سے توبہ کرنا، اس سے زیادہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا ایک مسلمان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ کیونکہ بندہ سب کچھ کرے گا، زندگی بھر اچھائیاں کرے گا، خدا نخواستہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا، کہیں پر کوئی کفر پر مرے، کہیں پر کوئی نفاق پر مر جائے، یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبارات سے شاید اس پر غور نہیں ہوگا، لیکن اخروی اعتبار سے یہ ہمارے لیے ایک ہولناکی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی بندے کی موت ایمان کی حالت میں نہ ہو تو وہ قیامت کے دن کتنے ہی اچھے اعمال پیش کر لے، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو ضروری ہے کہ موت ایمان پر ہو، خاتمہ خیر پر ہو۔ کون ہے یہ؟ کہاں سے آئی آواز؟ یہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاگلوں کو اور بچوں کو مسجد سے دور رکھو کہ وہ ڈسپلن کو خراب کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن اب بچے جو کہ بڑے جذبے سے مسجد کو آتے ہیں تو ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے، بچوں کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ مسجد میں آئیں گے، دینی ماحول میں بیٹھیں گے تو ان کو عادت ہوگی۔ ہاں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بڑے بھی ہوں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکیں۔ بہرحال ہم اپنی بات پہ آ جاتے ہیں۔ خاتمہ ہمارا خیر پر ہونا یہ بہت بڑے اللہ کی فضل اور کرم کی دلیل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے پوری زندگی اچھائیاں کر کے بھی آدمی کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی پوری زندگی گناہوں میں بسر کر دیتا ہے، لیکن اس کا جب انتقال ہونے کو آتا ہے تو وہ ایمان پہ مر جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اعمال صالحہ ہر مومن کے لیے شرط ہے کہ وہ اعمال صالحہ پر قائم رہے، نیکیوں کو خود کرے اور دوسروں کو کرنے کا حکم دے، برائیوں سے خود بچیں اور دوسروں کو بچنے کا حکم دے۔ لیکن خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے تمام زندگی پہلی اور اولین شرط اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری اور وفاداری، تینوں الگ الگ لفظ ہیں۔ اتباع، اطاعت اور وفا، ان تین چیزوں کو آدمی اپنائے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اتباع اور اللہ اس کے رسول سے وفاداری۔ جب یہ تین صفات بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو بہت چانسز ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہو۔ ایک اللہ کے ولی نے
کیا خوب فرمایا، کتے کو گھر میں رکھنا ناجائز ہے، لیکن اس کے اندر 10 صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ صفت کسی مسلمان میں آ جائے تو وہ مومن کامل ہو جاتا ہے۔ کتے کی 10 صفات اگر بندے میں آ جائے، اللہ اکبر، اگرچہ کہ وہ ناجائز جانور ہے لیکن اس کے عادات و اطوار میں وفا ہے، فرما برداری ہے، وہ اپنے مالک کی ہر بات کو سر جھکا کر تسلیم کرتا ہے، وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک مالک اس کو خود کھانا نہ دے۔ یہ کچھ صفات ہے جو بندے کو اپنا لینی چاہیے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع کے موقع پر ہم اور آپ اسی لیے جمع ہے کہ آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ ہم سب اس لیے یہاں اکٹھا ہوئے کہ پروردگار ہمارے اس اکٹھا ہونے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنانا، اس لیے اکٹھا ہوئے۔ اور یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اتنے مواقع، اتنے چانسز، اتنے بہانے مرحمت فرما رہے ہیں اپنی بخشش کروانے کے۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان مبارک، پھر اس کے اندر شب قدر، پھر اس کے اندر کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی۔ الغرض ان تمام چیزوں سے ہوشیار لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور ناتوان اور کمزور اور نادان لوگ ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں عید ہو، اللہ کی رضا سے کل بھی ہو سکتی ہے یا پرسوں بھی ہو سکتی ہے۔ کپڑوں کا پہن لینا، لباس نیا زیب تن کر لینا، خوشبو لگا کر عیدگاہوں اور مسجدوں کی طرف رواں دوا ہونا، عید کے دن کی بہار ایک الگ ہی بہار ہے، اور ہم جس کو عید سمجھ رہے ہیں وہ دراصل میں عید ہے ہی نہیں۔ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ نئے کپڑے ضرور پہنیں، خوشیاں ضرور منائیں، عیدگاہوں کی طرف ضرور جائیں، مساجد کا رخ ضرور کریں، لیکن اس چیز کا نام عید نہیں ہے۔ تو پھر عید ہے کیا؟ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کی قدر کر لے اور اس کے روزے اس طرح رکھے جس طرح رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح اللہ چاہتا تھا اس طرح اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہمارے روزے درجہ قبولیت پر چلے گئے تو پھر ہماری عید ہے۔ اگر کسی کے روزوں میں کوتاہیاں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، قدر اس نے نہیں کی رمضان کی اور روزوں کی، تو پھر اس شخص کی تو عید ہی نہیں ہے۔ عید تو اسی کی ہے جس سے پروردگار راضی ہے۔ بلکہ بزرگان دین نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، مومن کی عید ہر روز ہے۔ مومن کی عید ہر روز ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا وہ روزانہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ مومن کامل کی عید اپنے رب کی رضا ہے، اور جس سے رب راضی نہیں اس کی عید نہیں۔
بہرحال ہم کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ بھی پایا اور اس کی شایان شان قدر نہ کی. ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے چیزوں کی، عطا کی ہوئی اشیاء اور نعمتوں کی قدر نہ کی. ہم کو اللہ کی بارگاہ میں نادم ہونا چاہیے، اور اگر چاند نظر آ جائے، اگر آج چاند نظر آ جائے تو آج کی رات، یا کل چاند نظر آئے تو پھر کل کی رات. یہ دو آپشن آپ کو میں دے رہا، یا آج یا کل. جس دن بھی چاند نظر آئے، جیسے ہی چاند نظر آ گیا تراویح ختم ہو جاتی ہے. تراویح ختم ہو جانے پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے. دیکھیے، آزاد تو ہم اس وقت ہوں گے جب ہمارا جنازہ اٹھے گا. حقیقی آزادی تو ہمارا جنازہ ہے، اس وقت ہم آزاد ہوں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمنین والجنت الکافرین. دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے، مومنین کے لیے قید خانہ ہے. تو ایسی زندگی ہم کو گزر بسر کرنی چاہیے جیسے ہم قید خانے میں جی رہے ہیں، تو وہی ہمارے لیے کامیابی ہے. تو آزادی اس وقت ہوگی جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے، اور جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس بات کی دعا کرنا. صرف یہ دعا نہیں کرنا کہ اللہ مجھے معاف فرما، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں. صرف یہ دعا نہیں کرنا، دعا یہ بھی کرنا کہ مولا آئندہ جتنی میری حیات بچی ہے، جتنی میری زندگی بچی ہے، اتنی زندگی میں مجھے اپنی خوشنودی اور قربت عطا فرما، اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور ایک دعا یہ کرنی ہے کہ مولا جب میرا انتقال ہو، جب میری روح پرواز کرے تو میرا خاتمہ خیر پر ہو، میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میرا خاتمہ اسلام پر ہو. بہرحال تو لیلۃ الجائزہ اس کو کہا جاتا ہے، جس دن چاند نظر آ جاتا ہے. عید الفطر کی شب اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. بہت سے، بلکہ اکثر مسلمان اس رات کو گھومنے پھرنے، کھانے پینے میں، اس عظیم رات کے مقصد اور معنی سے محروم ہو جاتے ہیں. آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ لیلۃ الجائزہ یہ ایسی مقدس ترین رات ہے، ایسی عظیم اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے. میں آپ کو زیادہ لمبی چوڑی باتیں کہہ کر کنفیوز نہیں کروں گا، بلکہ ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ ہم مہینے کی 10 تاریخ کا انتظار بہت ہی بے صبری سے کرتے ہیں. کیوں؟ سیلری کا دن ہے. کیا ہے؟ بولیے. سیلری آنے کا دن ہے. 11 تاریخ سے اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک پورے 30 یا 31 دن جی توڑ محنت کرتے ہیں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، باس کو راضی کرنے کے لیے کہ کچھ شاید سیلری کے ساتھ بونس بھی مل جائے. اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پروموشن کی نیت بھی ہوتی ہے، بونس کی نیت بھی ہوتی ہے، بہت سی آپ کے دل میں خواہشات ہوتی ہے کہ باس ہم سے راضی ہو جائے، یا کسی کے پاس اگر کوئی نوکری کر رہا ہے تو ہمارے سیٹ خوش ہو جائیں. تو 10 تاریخ کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتا ہے آدمی. کیوں؟ کہ مہینے بھر کی تنخواہ لینی ہے. جو کچھ ایک مہینے میں کیا اس کا بدلہ لینا ہے. تو میں آپ سے اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ چاند دیکھنے سے چاند دیکھنے تک ایک مہینہ آپ نے مسلسل جو عبادات اور ریاضات میں
تقوی کی زندگی گزاری، جو گناہوں سے آپ بچتے رہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے چہروں پر ایک الگ چاشنی مجھے محسوس ہو رہی ہے، ایک الگ رونق مجھے محسوس ہو رہی ہے. یہ رونق اللہ کے نور کی رونق ہے، یہ رونق اللہ کی عطا کردہ اس وجہ سے ہے جس وجہ سے آپ نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی ہے. تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزر بسر کرنے سے یہ نور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیشانیوں میں داخل فرمایا، چہروں میں داخل فرمایا. تو ایک مہینہ اتنی مشقتیں، محنتیں اور تقوی سے زندگی گزارنے کے بعد اگر آدمی جب تنخواہ لینے کا وقت آ جائے، اس وقت اگر غائب ہو جائے، سیلری لینے کا وقت آ جائے اس وقت اگر چلا جائے، تو اس کے لیے کتنی خراب بات ہے. وہ تو خسارے میں ہے، وہ تو نقصان میں ہے. وہ پورا مہینہ محنت کرتا ہے ایک دن کی سیلری کے لیے. تو لیلۃ الجائزہ، اے روزے داروں، اے تراویح پڑھنے والوں، اے رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے والوں، لیلۃ الجائزہ تمہاری سیلری، تمہاری تنخواہ دینے کا دن ہے. اگر اس رات تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رجوع رہو گے اور صدق دل سے تم نے جو کچھ بھی کیا ہے پروردگار کی بارگاہ میں بس اتنا کہہ دو کہ مولا میں نے جو کچھ اعمال کیے اسے قبول فرما، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے پروردگار ضرور قبول فرمائے گا. جو کچھ گناہ ہم نے پچھلی زندگی میں کیے اس سے پروردگار سے معافی مانگو، میرا عقیدہ اور یقین ہے کہ پروردگار ضرور اس کو معاف فرما دے گا. اور خاتمہ بالخیر کی دعا اپنے پروردگار سے کرو، میرا یقین ہے خدا ہمارا خاتمہ خیر پہ فرمائے گا. لیلۃ الجائزہ کے دن کوئی اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات میں مصروف مت کر لو. شاپنگ پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، پہنو کپڑے، آپ خریدو کپڑے جتنے چاہے خریدو، آپ کھانا کھانا ہے جتنا کھانا ہے آپ کھاؤ پوری زندگی. آپ کو جو کرنا ہے، گھومنا پھرنا ہے، سیر سپاٹے، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. مگر اس رات خدا کے واسطے دنیاوی مشغلوں میں مت پڑو. اللہ اس کے رسول کے لیے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں لو لگا کر یا تو قرآن پڑھو، یا قضائے عمری پڑھو، یا اس رات کے خاص وظائف پڑھو، یا درود پڑھو، یا استغفار کرو. بہرحال کچھ بھی کرو لیکن عبادات اور ریاضات میں اس رات کو کاٹو. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو سو جاؤ، مختصر عبادت کرو، اللہ سے دعا کر لو اور سو جاؤ. لیکن بازاروں میں ہرگز نہ گھومو، کھانے پینے کی جگہوں پہ نہ جاؤ، کہ یہ تمہارے لیے ادھر جانے سے بہتر سو جانا بہتر ہے. یہ ہو گیا لیلۃ الجائزہ اور جمعۃ الوداع کا کچھ مختصر سا آپ کے سامنے خلاصہ. اب عید کا دن آئے گا، مسلمان چوک در چوک نئے کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، سرما لگا کر نمازوں کی طرف رواں دواں ہوں گے. لیکن اس گڑبڑ میں دو چیزیں ہم سے رہ جاتی ہیں. ایک صدقہ فطر کی ادائیگی، دوسرا سکون. اب آپ سوچ رہے ہوں گے صدقہ فطر کی ادائیگی سمجھ میں آ رہا، لیکن یہ سکون کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی کوتاہی یہ ہے کہ ہم ہر کام عین وقت پہ کرنا شروع کرتے ہیں. اب عید کا دن ہے، صبح 9 بجے مسجد اعظم میں نماز ہے عید الفطر کی. اب 8 بجے سے اٹھ کے پورا گھر ایک سب تیار ہوتا، لائن لگی ہوئی رہتی، ادھر انہیں پانی نہانے جاتا، ادھر انہیں ویٹنگ کرتا، ادھر انہیں استری کرتا. تو یہ چیز نہیں ہونا.
اس کے لیے کیا کرنا؟ ایک دن پہلے کپڑے استری کر لینا، سب ریڈی کر لینا، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ نماز عید الفطر واجب ہے، لیکن اس دن کی نماز فجر فرض ہے۔ اگر کوئی فرض نماز چھوڑ کے واجب پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے خسارہ ہے۔ وہ پہلے نماز فجر ادا کرے۔ نماز 9 بجے ہے، 8:30 کا الارم رکھ کے اٹھے، 8 بجے کا الارم، کوئی مقصد نہیں۔ یہ سال میں ایک بار آنے والی نماز ہے۔ یہ نمازیں 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہے۔ ہم جتنا اہتمام عید کی نماز کا کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہتمام روزانہ کی نمازوں کا ہم کو کرنا چاہیے۔ عید کے دن کی نماز فجر پڑھنے والا رمضان المبارک کے بعد شیطان سے پہلی جنگ جیتتا ہے۔ عید کی نماز فجر پڑھنے والا، جو شخص نماز فجر عید کے دن کی چھوڑ دے، گویا وہ رمضان المبارک کے بعد شیطان سے پہلی جنگ ہار گیا۔ ہم کو شیطان سے جیتنا ہے، عید کے دن کی فجر پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد نماز پڑھ لیے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہم تیاریوں میں وقت پورا خراب کرتے ہیں۔ یاد رہے، صدقہ فطر جو ہے نماز سے پہلے ادا کر دینا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص بھول جائے، نماز سے پہلے ادا نہ کرے، اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز کے فوراً بعد جائے اور ادا کر دے۔ صدقہ فطر ہے کیا؟ اچھا، صدقہ فطر اپنی جگہ ہے، میں پھر آؤں گا اس کے اوپر۔ فجر پڑھ لیے، بہت اچھی بات ہے۔ عید کی نماز پڑھ لیے، اور بھی اچھی بات ہے۔ اب اس کے بعد تقریباً میں گزشتہ 10 سالوں سے اس چیز کو، بلکہ 15 سالوں سے محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان حضرات بھی دیکھتے ہوں گے کہ جس طرح رمضان المبارک میں مساجد آباد ہوا کرتی ہیں، عید کے دن اتنا سناٹا چھا جاتا ہے، مسجدوں کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ ایسے محسوس ہوا جیسے 1 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مسلمان کر دیا تھا، اس کے بعد لوگ پھر گئے، الیاذ باللہ۔ عید کے دن نماز ظہر میں ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، امام صاحب اور مؤذن، تیسرا میں، اتنی حیرت ہوئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے عید کا موقع دیا، نماز معاف نہیں کی ہے، نماز معاف نہیں کی ہے، عید ہم کو عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ یہ ہماری قوم کا بہت خطرناک حال ہے۔ عید کے دن نمازوں کو لائٹ لے لیتے، مسجدوں کو لائٹ لے لیتے، کیا فائدہ؟ پورا 1 مہینہ محنت کر رہے ہیں آپ، اور عید کے دن اتنی بے رخی مساجد سے، اتنی بے رخی نمازوں سے۔ خدا کے واسطے ایسا بالکل مت کریے۔ مساجد کا رخ 12 مہینوں میں جس طرح آپ رمضان میں کرتے ہیں، اسی طرح 12 مہینوں میں مساجد کا رخ کریے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عید کے دن کی یہ 4 نمازوں کو آپ چھوڑ دیتے۔ میجورٹی لوگوں کو میں نے دیکھا تھک جاتے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی تھک گئے، تو میں ان سے کہوں کہ جتنا چاہے تھک لیں، لیکن 2 رکعت اگر آپ نماز ادا کر لیتے ہیں، چاہے وہ فجر کی ہو، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 2 منٹ کی 2 رکعتوں میں آپ کی پوری تھکن اتر جائے گی۔ نماز وہ چیز کا نام ہے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا کہ تم 40 دن تک کم از کم، کتنے؟ 40 ڈیز نماز کی پابندی کرو جماعت کے ساتھ۔
تم صرف اور صرف یہ عمل 40 دن کر کے دیکھو، 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرو اپنے وقت پر. تم 40 دن نماز کو چھوڑو، 41ویں دن سے نماز تم کو نہیں چھوڑتی. تو ہم کو چاہیے کہ 30 دن تو مل گئے اور مزید 10 دن نہیں کر سکتے آپ جیسا رمضان میں پابندی کرے. 40 دن مکمل ہونے کے بعد اللہ آپ کی روحانیت میں وہ کیفیت عطا فرما دیتا ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے خود بخود ہمارے قدم مسجدوں کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور آدمی نماز پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا. جب اس کو ایک چاشنی، ایک لطف، ایک کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ نماز پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. بہرحال صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عید کا دن پائے اور جو صاحب نصاب ہو. صدقہ فطر ہے کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے جب روزہ رکھتے ہیں، روزے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، بےہودہ کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے. اور حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے روزے زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتے ہیں، رکے ہوئے رہتے ہیں. اس کو پار کرنا ہے تو صدقہ فطر ادا کرو. جب تک صدقہ فطر نہیں دو گے یہ پار نہیں ہوں گے. اچھا، صاحب نصاب پر جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح صاحب نصاب پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. لیکن یہاں پر ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ صاحب نصاب زکوٰۃ اگر دیں تو زکوٰۃ کے لیے اس مال پر، یا مال تجارت ہو، خواہ زیور کی شکل میں ہو یا سیونگز کی شکل میں ہو یا تجارت کے منافع کی شکل میں ہو، تو جو نصاب کا مال ہے اس پہ 1 سال کا گزرنا شرط ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے. صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے، 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم ہے تو وہ صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، بلکہ واجب ہے. لیکن اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا شروع سے کہ وہ ہر کسی کا صدقہ فطر نکالتے تھے. ہر شخص کا صدقہ فطر، گھر کے ہر فرد کا صدقہ فطر دیتے تھے. جو گھر کا سرپرست ہے، گھر کا بڑا ہے، یہ طریقہ ہے ہمارے پاس کہ گھر کا جو سرپرست ہے، سربراہ ہے، وہ اپنے تمام گھر والوں کا، حتیٰ کہ پیدا ہوئے سو بچے کا بھی وہ صدقہ فطر، کیونکہ صدقہ فطر کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں ہوتی. جامعہ نظامیہ کے اعتبار سے جو ہمارے دکن کا ایک عظیم مدرسہ ہے، ایک عظیم درسگاہ رہی ہے جامعہ نظامیہ، تو انہوں نے، جامعہ نظامیہ کے محققین نے، علماء نے جو صدقہ فطر کی مقدار متعین کی وہ 1.25 کلو گیہوں کی ہے. حضور کے زمانے میں اناج، کھجور، زیتون کے پھل اور اس کے تیل پر، ان تمام اشیاء پر صدقہ فطر دیا جاتا تھا. لیکن اس وقت تولنے کے پیمانے نہیں تھے. آج جو تولنے کا پیمانہ ہے، گرامز، کلو گرامز، یہ اب بنا. حضور کے زمانے میں سا تھا، 1 سا، 1.5 سا، پون سا، آدھا سا، پاؤ سا. سا کے حساب سے لوگ، ایک ماپ ہوا کرتا تھا، آپ کے سمجھ کے لیے میں بول رہا ہوں، جس طرح ماپ لے کے جو ہے لوگ ڈالتے نا، وہ ماپ کی طرح ایک سا ہوا کرتا تھا. تو فقہا کے نزدیک
اس کی مقدار الگ الگ ہے. کسی کے ہاں 1.25 کلو ہے، کسی کے ہاں 2 کلو ہے، کسی کے ہاں 2.25 کلو ہے، کسی کے ہاں 2.5 کلو ہے، کسی کے ہاں 4 کلو ہے. الگ الگ فقہا نے الگ الگ تحقیقیں کی ہیں. ہم کیا سمجھیں؟ ہم اپنی سہولت کے لیے 2 کلو کو تعین کر لیتے ہیں. اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر گیہوں کہا گیا. گیہوں کی قیمت پر کیجی، اچھے شربتی گیہوں جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتے ہیں، کیسا کلو ہے؟ 50 روپے. اچھی کوالٹی کے 2 کلو اگر آپ پکڑ لیے تو کتنے ہوتے؟ 100 روپے. کیا آپ گیہوں لا کے گھر میں ویسی کھا لیتے؟ نہیں کھاتے. اس کو پساتے، اس کا آٹا بناتے. تو پسانے پہ جو خرچہ آتا اس کو بھی ایڈ کرنا. 100 روپے میں اور 30 روپے ایڈ کرنا، 15 روپے کلو یا 10 روپے کلو پیس رہے نا. خیر آج کل تو پسا ہوا آٹا بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے. تو ہمارے گھر میں جو آٹا آتا وہ 2 کلو آٹے کی قیمت آپ لے لینا. آپ چاہے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ کھجوروں کی بھی مقدار کو متعین کر سکتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھجور. ایسا نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ آٹے پہ ہی صدقہ فطر کی قناعت نہیں. آپ استطاعت رکھتے ہیں تو مہنگی اشیاء پر بھی آپ صدقہ فطر نکال سکتے ہیں. اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، گھر میں 10 ممبرز ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنا ہو رہا. آٹا کیسا کلو ہے اچھی کوالٹی کا؟ نہیں لاتے سودا آپ لوگ؟ کیسا کلو ہے؟ 45 روپے. سودا لانا یا گھروں کا ریٹ معلوم ہوتا کیا چل رہا، کیا ہے کیا نہیں. امی بولے جا سودا لاؤ، بولے تو نہیں میں جا رہا ہوں کالج کے کام سے، پڑھنا ہے بول کے ڈنڈی نہیں مارنا. گھر کا کام کرنا اپن کرے تو پھر اپنے بچے دیکھ کے اپنے کو کرتے، نہیں تو پھر بچے بھی ٹہلاتے. لحاظ تو دیہات ہے دنیا میں. اپن نہیں کریں گے گھر کا کام تو کون کریں گے؟ بہرحال تو صدقہ فطر گھر کا جو بڑا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، وہ اپنے گھر والوں کا صدقہ فطر کیلکولیٹ کریں کتنے ممبرز ہیں، کتنا صدقہ ہو رہا، اور ان کو دے جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. صدقہ فطر ان کو دینا چاہیے جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. سیم زکوٰۃ کے مسائل ہے صدقہ فطر کے. سید کو نہیں دے سکتے، والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، ان کو نہیں دے سکتے. قریبی رشتہ دار ہے ان کو دے سکتے. صدقہ فطر یہ فطری صدقہ ہے. یہ اس لیے رکھا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نماز عید الفطر سے پہلے دینے کی اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ جو لوگ غریب ہیں، جن کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں کہ وہ عید منا سکیں، تو تم صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دے دیا کرو تاکہ وہ تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. یہ فطری صدقہ ہے. نماز سے پہلے آپ دینا چاہ رہے ہیں یا چاند رات کو دینا چاہ رہے ہیں، موسٹ ویلکم، آپ بالکل دے سکتے ہیں. آپ پہلے چاند رات کو دے دینا چاہ رہے ہیں لیکن کہ صدقہ راتوں رات، تو آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے. وہ ایک دن پہلے تیاریاں کر لے گا. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ایسے غریبوں کو تلاشیں جو عید بھی نہیں منا سکتے، جن کے پاس ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں. آپ ان کو تلاشیں، ان کو تلاش کر اپنا صدقہ فطر ان کے پاس پہنچائیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے آ کے مانگیں، ایسا ضروری نہیں ہے. آپ خود جا کے ان کے پاس پہنچا دیں اور صدقہ فطر دیں تاکہ ہم جو کوتاہیاں روزوں میں کریں، ہم سے جو گناہ روزوں میں ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے صدقے میں معاف فرمائے.
یہ ہمارے لیے رحم نہیں تو اور کیا ہے آپ بتائیے۔ رسول اللہ نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دیا، پھر صدقہ فطر کا، پھر نارمل صدقے کا، جمعہ کے دن کے صدقے کا، جمعرات کے دن کے صدقے کا۔ حضور نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ صدقات و خیرات، اتنا اسلام نے اس پر فوکس کیوں کیا؟ میں اپنی آخری بات کہہ کر باتوں کو سمیٹ لوں۔ اتنا فوکس صدقات و خیرات کا اسلام نے کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں کا جو اکنامیکل سسٹم ہے وہ ڈیولپ ہو۔ امیر لوگ اپنی زکوٰۃ نکالیں، امیر لوگ اپنے صدقات نکالیں، وہ نکال کر ان لوگوں کو دیں جو غریب ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اکنامی ڈیولپ ہوگی، ملت اسلامیہ ڈیولپ ہوگی، ان کے جو بیکورڈ لوگ ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ کسی حد تک، سمندر نہیں اس کا قطرہ صحیح، کسی حد تک حل تو ہوں گے آپ کے ذریعے۔ اسی لیے رسول اللہ نے یہ سسٹم بنایا زکوٰۃ کا اور صدقات کا۔ میں ہمیشہ ان جملوں کو ریپیٹ کرتا ہوں، آج بھی حصول برکت ضرور عرض کروں گا کہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو اپنی عبادت میں شمار فرما دیا ہے، اپنی عبادت میں شمار کر دیا ہے۔ میں حیران ہوں اللہ کی شان رحیمی پر، میں حیران ہوں پروردگار عالم کی شان عطا پر کہ پروردگار نے زکوٰۃ کو، صدقے کو، خیرات کو اپنی عبادت فرمایا۔ ہوتا کیا زکوٰۃ میں؟ ایک بندہ لیتا، دوسرا بندہ دیتا، بندے کی لین دین اللہ کو اللہ پاک عبادت کا ثواب فرما رہا ہے۔ ہماری لین دین ہے، کوئی لے رہا کوئی دے رہا، اللہ فرما رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے۔ کیا خوبصورت مذہب ہے ہمارا! اتنا فوکس لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کے جو معاشی حالات ہے اس کو سدھارنے کے لیے سوائے اسلام کے کسی دوسرے مذہب نے ایسا زاویہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم سب کو مرتے وقت تک اسلام کی صحیح تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ الوداع ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ پروردگارہ پتہ نہیں آئندہ زندگی میں ہم کو رمضان جیسی نعمت ملے گی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں، رمضان المبارک کے صدقے میں معاف فرما دے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کا اللہ بڑا بڑا اجر عطا فرمائے، اور ہماری تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنی کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں مولا ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور پروردگار اپنی شان کریمی سے ہم سب کو بروز حشر اپنے حبیب کی شفاعت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اختصار کے ساتھ سنت ادا فرمائے۔